اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ ہمارا آج کا درس 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناقص۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغا نہ ہو۔ 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے، آڈیو میں بھی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہو تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو۔ ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے کبھی لگاؤ ہو جائے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہے، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی کبھی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے، صلاۃ یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ القوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ کو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی، یہ میں بات اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کے طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔
تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل، اور یہ وہ توحید عملی۔ بہرحال اس صورت آخری جو ہے وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا؟ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے۔ یہ ہے سورۃ قریش کا مطلب۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا؟ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب۔ پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائی مخاصر ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ان نشانی الابتر قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس کے آگے۔ اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نشان ہے، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری کے آخر۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت اعلیٰ علمی مضامین جو ہے وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے، اسلام توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طرف کی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا توکل، توحید سے توکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ، کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ چند نکات ہیں جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ ایک دوسرا اہم بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یوں سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے دور۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے ثابتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی، اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ، حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے، اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب، مطلب انجام جو ہے، حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل، اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد،
یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد بھی ہو، اس کا جوڑا کوئی۔ اسے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تو قرآن مجید کا جو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے معنی میں وہ جو صورتیں وہاں 13 صورت ان میں یہ درمیان میں مبارکہ ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ جو ہے مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے ریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی، یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلث ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے ایک مثلث ادھر، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کرے گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب، اور ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے، ادھر سورہ کافرون ہے ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق سورۃ الناس۔ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ نے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم، ان دونوں صورتوں کو جمع کریں، یا پھر سورہ جمعہ سورہ منافقون یا جمع کریں۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہو۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کریں۔ فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں کے اندر، اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجیے یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا، سورہ اخلاص کے نام، اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے۔ شیر کے آپ کو یہ ہزاروں نسل ہیں، اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا، تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے، بے شمار ان کے نام ہیں۔ اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام تھے ایک سے بہت زیادہ۔ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے۔ الاخلاص دونوں نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان یہ مانوی، یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ، تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جسے تم پوجتے۔ ایک فطری سوال ہوتا ہے کہ آپ کسے پوجتے، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجیے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے؟ اسی طرح کہا کہ انصف لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجیے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ کی دعائیں کرتے تھے، اللہم پکارتے تھے اللہ۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا دیے، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جسے میں پوچھتا ہوں۔ کہ یارا دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے، وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کو گھڑ لی،
اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھیے آسمان زمین کس نے پیدا کیے، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم، اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہے، جس کی صفات کا، کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرد کر دینے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرد کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہے کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے الہٰ کو، ان سب سے علیحدہ کر دینا۔ سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصبر، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے اس میں الصبر کا لفظ، بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصبر۔ تو سورۃ الصبر، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا، یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ قادر الکلام ہونے کا ایک مثر ہے، ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق، کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے، لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس کی اس صفت کے حوالے سے اس کا نام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفات ہیں، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بنے۔ تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو، اس کے لیے وہ بہت سے نام ہیں۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہے، اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک، انصب لنا ربک، ذرا بیان کیجئے کیا کس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوچھتا اسے جنہیں تم پوچھتے ہو، اور تم نہیں پوچھتے اسے جسے میں پوچھتا ہوں، تو آپ کسے پوچھتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کی کہ شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات میں، بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت ہے تو کیا صفات ہے، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں، اس کا جو اب ہر سورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو تمام روایات جمع کر دی ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت جامع، اور اس سے ثابت یہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے لیکن اس کو بیان کر دوں وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی، لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی سورت پڑھ لی، تو مغالطہ ہو گیا لوگوں کو، شاید یہ ابھی نازل ہوئی، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو، اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں، یہ خاص جذباتی ایک جذب کا عالم تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل ہوئی، لہٰذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل ہوئی، یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا جو حضرت ابو بکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا
کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا، مصحف کہاں تھے؟ یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، ورنہ باقاعدہ ماں بین الدفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں۔ تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ سورت پڑھ دی، تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سورت ابھی نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں نازل، اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق، اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی وہ بہت ہی کنوینس ہے، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بات میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا، یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا، جب انہیں سخت سزائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج، اس وقت بھی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 احد، وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے، تو یہ احد اس وقت ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ صمد، تو یہ احد یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال یہ سن 4 یا 5 کا واقعہ، یہ تعظیم مسلمین کا آغاز سن 4 میں ہوا ہے، سن 5 میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، پرسیکیوشن مسلمانوں، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے، یہ وہ دور ہے، تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی، اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی، اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات قرین قیاس سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے، پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے، جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے، اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجے شغف تھا، جتنی محبت تھی، اس کے ضمن میں کچھ واقعات بیان ہیں، ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر، اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے، امیر الجیش، اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی وہی امیر امام بھی ہوتے، تو وہ ہر رکعت میں انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ، یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی ساتھ ساتھ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا ہے، یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے، حیوانات سے بلند تر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے، جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر ادا کرے۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا ہے، چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر میں اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل ہے، ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے، لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ سورج اختیار کی، فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنا، لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا،
اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراتب عبودیت کی جاتی. عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہے اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے. کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے. تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک. یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا. فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے مربی، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچانا، اسی کا نام حکمت. حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب یا معرفت رب. تو یوں سمجھیے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ، باقی سارے مسائل اب یہیں سے چلے. اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباب پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوگی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جائے. میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی